السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اردو انسائٹ۔ مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں نظم و ضبط، خود کو بہتر بنانے، بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کی بہترین پریکٹس کرواتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں مناسب انداز سے کوشش کریں تو ہم اپنے فیوچر گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ دوستو، روزہ ذاتی خواہشات کو قابو کرنے کا نام ہے۔ ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق ایک عادت اپنانے میں 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں، اور رمضان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، جس میں صبر، فراخ دلی، دوسروں کی مدد کرنا، وقت کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے اور صحت مند کھانے کی عادت اپنانا ہے۔ اور سب سے اہم رشتہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان کا گہرا ہو جانا ہے۔ روزہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتا ہے، انسان کو تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ روزہ انسان میں احساس پیدا کرتا ہے ان لوگوں کا جنہیں صرف ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل نصیب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ روزہ رکھنے کے طبی فوائد بھی ہیں۔ مصری انسٹی ٹیوٹ برائے قرآن اور سائنس کی تحقیق کے مطابق ڈاکٹروں نے نظام ہاضمہ کو آرام دینے میں فائدے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی سفارش کی ہے۔ روزے سے جلد اور ہڈیوں کو تقویت ملتی ہے۔ غرض روزہ ایک مکمل پریکٹس کا نام ہے جسے عمل میں لا کر ہم بے شمار دینی اور طبی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ روزہ ڈیٹاکسیفیکیشن کو پروموٹ کرتا ہے۔ پروسیس فوڈ میں بہت سارے ایڈیٹیوز ہوتے ہیں۔ یہ ایڈیٹیوز جسم میں ٹاکسین پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایڈوانس گلیکیشن اور پروڈکٹ ایجز کو فروغ دیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹاکسین چربی میں جمع ہوتے ہیں۔ روزے کے دوران جسم میں چربی جلنا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ 3 سے 5 ہفتوں تک مسلسل روزہ رکھ رہے ہوں۔ اس دوران چربی میں موجود ٹاکسین نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹاکسین جگر، گردے اور جسم کے دیگر اعضاء سے نکلتے ہیں۔ روزہ نظام انہضام کو آرام کرنے کا موقع دیتی ہے۔ روزے کے دوران نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، جو پچھلے 11 مہینوں سے مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے۔ عام فزیولوجی افعال خاص طور پر ہاضمے کی رطوبتیں پیدا کرتے ہیں، لیکن بہت ہی کم مقدار میں یہ مشق جسم سے سیالوں کا توازن برقرار رکھنے میں معاون ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ میں تیزابیت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اسی لیے جنہیں پیپٹک السر ہوتا ہے انہیں روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ روزہ انفلیمیٹری رسپانس کو کم کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز، روزہ سوزش کی بیماریوں، الرجی اور الرجی ری ایکشن کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے، جن میں ریمیٹائڈ آرتھریٹس اور اسکن ڈیزیز شامل ہیں۔ روزہ رکھنے سے بلڈ شوگر کم ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران جسم میں موجود کاربوہائیڈریٹ اور شوگر کے مولیکیولز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی جسم میں موجود مولیکیولز انرجی پیدا کرنے لگ جاتے ہیں اور جسم میں انسولین کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مریض ہائی بلڈ شوگر کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کسی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ جسم میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں کو ہائی بلڈ شوگر کے مریض برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائی بلڈ شوگر کے مریضوں کو ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایات اور ان کے طے کردہ شیڈول پر ہی عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چربی کو پگھلاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے جسم میں موجود گلوکوز ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ اسی طرح چربی کا استعمال کرتے ہوئے اسے انرجی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ عمل کیٹوسس کہلاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران جسم میں چربی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے واضح تبدیلی محسوس ہوتی ہے، جس میں جسم کا ہلکا ہونا قابل ذکر ہے۔ روزہ رکھنے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ روزہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیچرل نسخہ ہے۔ یہ ایتھروسکلروسس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایتھروسکلروسس چربی کے ذرات کو شریانوں میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ روزہ گلوکوز چربی اسٹور کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ روزہ کے دوران میٹابولک مستحکم اور حدود میں رہتے ہیں۔
اس کا فائدہ بلڈ پریشر میں کمی کی صورت میں ملتا ہے۔ روزہ رکھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزہ رکھنے سے وزن میں تیزی سے کمی آتی ہے، کیونکہ روزہ کے دوران جسم میں چربی کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے وزن کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ متوازن غذا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو اس رمضان میں کنٹرول کر لیں۔ روزہ آپ کے دماغی کام کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے دماغ میں موجود نیوروٹروفک عنصر BDNF نامی پروٹین کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ BDNF دماغی ایٹم سیل کو نئے نیورون میں تبدیل کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے اور اعصابی صحت کو بہتر بنانے والے متعدد دیگر کیمیکلز کو متحرک کرتا ہے۔ یہ پروٹین آپ کے دماغی خلیانوں کو الزائمر اور پارکنسنس کی بیماریوں سے وابستہ تبدیلیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جلد صاف اور کیل محاسوں سے دور رکھتی ہے۔ روزے سے جلد کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ جسم کو عارضی طور پر نظام انہضام کو بہتر کارکردگی مل رہی ہوتی ہے، جس سے جلد کے نئے ایٹمز پیدا ہوتے ہیں۔ صرف ایک دن کے لیے کچھ نہ کھانا جسم میں موجود ٹاکسین کو صاف اور جسم کے دوسرے اعضاء جیسے جگر، گردوں اور دیگر حصوں کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے اسے بھی ضرور پسند کی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اس پر کمنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔